السلام علیکم ناظرین مہربانی فرما کر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی ہیں؟ سب سے پہلی بیوی کا نام ہے ہانیہ عامر، اس کے بعد دوسری بیوی کا نام ہے طوبہ عامر اور تیسری بیوی کا نام ہے دانیہ عامر۔ جب اس نے پہلی شادی کی تھی اس کی زندگی بڑی اچھی گزری تھی۔ اس کے بعد جب اس نے دوسری شادی کی تو اس کی پہلی بیوی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ جب اس نے پھر تیسری شادی کی تو تیسری شادی کرنے کے بعد اس کی دوسری بیوی نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ اب آپ نے تیسری شادی کر لی۔ تو پہلی 2 بیویوں نے اسے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اسے زندگی میں بلیک میل کیا ہے، نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہی اسے کبھی ٹارچر کیا یا کوئی دھمکی دی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی پہلی بیویوں کے بچے بھی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور ڈاکٹر عامر لیاقت اپنی زندگی کے جو کام تھے وہ کرتے رہے ہیں، وہ پاکستان کے ایک ہیرو رہے ہیں اور ان کی بیویوں نے کبھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت انہوں نے چھوڑ تو دیا تھا اپنی بیویوں کو، لیکن وہ مطمئن تھے کہ اگر ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، انہوں نے طلاق لے لیا تو وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور بچوں کو اچھی طریقے سے سنبھال رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی میں سب سے برا وقت وہ آیا جب انہوں نے اپنی تیسری بیوی سے شادی کی جس کا نام ہے دانیہ لیاقت۔ یہ لڑکی جو تھی یہ ایک غریب گھرانے سے تھی اور اس کی عمر ٹوٹل تھی 18 سال۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی سے شادی کر لی، تو اس لڑکی نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی خفیہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں جو کہ رات کو بناتی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت جب بیڈ روم میں ہوتے، برن حالت میں ہوتے یا کسی بھی روٹین میں ہوتے تو وہ لڑکی ڈاکٹر عامر لیاقت کی ویڈیو بناتی۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک شادی شدہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے یا اس کے بیڈ روم میں ہوتا ہے تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے، یہ آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ڈاکٹر کی بیوی نے تمام ویڈیوز اس کی ریکارڈ کی، ننگی ویڈیوز، بیہودہ ویڈیوز، کوئی ڈائلاگ تھا وہ سب کچھ اس نے ریکارڈ کیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کو یہ صدمہ بالکل برداشت نہ ہوا، اس نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ پاکستان میں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر فیلڈ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ مجھے بدنام اور بے عزت کر دیا اس لڑکی نے، تو اب میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو ملک چھوڑنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہی اندر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا چلو 1 مہینہ ایک اسٹے کرتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ تو وہ دانیہ کے دکھ، ان کی جو اس کے الزامات تھے، تہمت تھی، وہ اپنے دل میں رکھے، وہ اندر سے جلتے رہے، کڑتے رہے، سڑتے رہے۔ تو آخر کار ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کیا ہوا خدا جانے، اور وہی جانے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ آپ اس بات سے نکال سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی اگر وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو اٹیک ہوا ہے یا مرا ہے یا کسی طرح بھی اس کو کوئی زخم پہنچا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، اس تمام چیز کی ذمہ دار ان کی تیسری بیوی ہے۔ انہوں نے نہ صرف ان کو مارا ہے بلکہ انہوں نے اس کو پوری دنیا میں ذلیل کیا، پاکستان میں ذلیل کیا، ان کی عزت کو آسمان سے اتار کر زمین پہ پٹخ پٹخ کے مارا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ مجبور ہو کر اس نے اپنے آپ کو اندر سے کھایا، تو ڈپریشن میں آ کے وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب پورے پاکستان کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، ان کے لیے میرا میسج ہے کہ کہیں پر کبھی بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری بیوی کے جو والدین ہیں وہ آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کروانا چاہیں، کچھ بھی لالچ دیں، تو آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنے پہلے خاوند کو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ننگا کیا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جس نے عامر لیاقت کو برباد کیا وہ کسی کو بھی برباد کر سکتی ہے، 1 کروڑ پتی شخص کو برباد کر دیا اور ایک غریب کو بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ایسی فراڈیوں سے، ایسی بغیرت اور گھٹیا عورتوں سے بچیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی زندگی کو، اپنے علم کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو محفوظ رکھیں اور زندگی جئیں اسلام کے طور طریقوں پر، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو دکھ نہ دیں۔ اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل پہ آئیں تو آپ مہربانی کر کے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔